دوستو، درباب اصطلاح کی اس تیسری قسط میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اصطلاحات خیالات اور تصورات پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر کسی خیال یا تصور کے لیے ہم نے اپنی زبان میں اصطلاح کا تعین نہیں کیا ہے تو ہم اس تصور یا خیال کے بیان سے قاصر رہیں گے یا پھر اسے غلط طریقے سے بیان کریں گے۔ مثال کے طور پر یورپ میں 18ویں صدی کی رومانوی تحریک نے چند اصول کو مقبول بنایا اور ان کے الگ الگ معنی متعین کر کے ان کو اصطلاحی درجے پر فائز کیا۔ مثلاً فیلنگ، پیشن، سینٹیمنٹ، ایموشن۔ اب آپ اردو کی کسی لغت کو دیکھ لیجئے، ان میں ان اصطلاحات کے الگ الگ معنی کا تعین کیے بغیر جو الفاظ درج کیے گئے ہیں وہ ہیں احساس، جوش، ولولہ، شوق وغیرہ وغیرہ۔ اس سے ان کا باہمی فرق واضح نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر کسی مترجم کو مثلاً اس جملے کا ترجمہ کرنا ہو جو رومانوی تحریک کا بہت ہی مقبول جملہ ہے، رومانٹسزم proclaimed the primacy of feeling, passion, sentiment and emotion۔ میں پھر دہراتا ہوں، رومانٹسزم proclaimed the primacy of feeling, passion, sentiment and emotion۔ تو اچھا اور درست ترجمہ تو تبھی ممکن ہے جب ان میں سے ہر ایک اصطلاح کے معنی متعین ہوں۔ جب الگ الگ معنی متعین ہوں گے تو ہم جان سکیں گے کہ مثلاً پیشن کیا ہے اور اس کے لیے اردو میں موزوں اصطلاح کیا ہو سکتی ہے، یا مثلاً سینٹیمنٹ اور ایموشن میں کیا فرق ہے۔ ان باتوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی کم مائگی سے ناواقف نہ رہیں۔ شعراء، ادباء، مترجم اور سماجی علوم کے ماہرین کی ایک محفل میں جب انگریزی کے رومانی ادب کا یہ مشہور جملہ پیش کیا گیا تو 2 دن تک اس پر بحث ہوتی رہی۔ بالآخر کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ اگر ان کے لیے اردو میں الگ الگ اصطلاحات کا تعین نہیں کیا گیا ہے تو انگریزی کی اصطلاحات سے کام چلایا جائے۔ اصولی طور پر یہ بات ہمیشہ سے تسلیم شدہ ہے کہ اردو اصطلاح کی عدم موجودگی میں انگریزی کی اصطلاح سے کام چلایا جائے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کی مقدار کیا ہو۔ کیا مذکورہ جملے کا ترجمہ اس طرح کیا جائے؟ رومانیت نے سینٹیمنٹ، پیشن، فیلنگ اور ایموشن کی افضلیت پر زور دیا۔ پھر جن الفاظ و اصطلاحات کے اردو مترادفات موجود ہیں اور چلن میں بھی ہیں، کیا ان کے لیے بھی انگریزی الفاظ و اصطلاحات کا استعمال درست ہے؟ اگر درست ہے تو کیا اسماء اور افعال اردو میں لکھے جانے چاہیے؟ تو پھر اردو میں لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا کسی بھی زبان کا کیڑا سلامت رہ سکتا ہے؟ یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ پھر یہ کہ اصطلاحات سے زیادہ اہم اس کی قبولیت ہے۔ قبولیت اس کے لیے استعمال کی شرط ہے۔ 2012 سے ہم اصطلاحات کی ایک سائٹ www.اصطلاحات.com بھی چلاتے ہیں، جس پر اب تک چھان پھٹک کر 74,500 اصطلاحات اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ وہاں ان کے لیے مجوزہ اصطلاحات یہ ہیں: فیلنگ احساس، پیشن شوق، سینٹیمنٹ جذبہ، ایموشن جوش۔ مجوزہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو اصطلاحات چلن میں نہیں ہیں وہ سب مجوزہ ہیں اور ان کے لیے قبول کیے جانے کی شرط ہے۔ اب اس روشنی میں انگریزی کے مذکورہ جملے کا ترجمہ اس طرح کیا جا سکتا ہے: رومانیت نے وفور احساس، شوق، جذبے اور جوش کی افضلیت پر زور دیا۔ میں پھر دہراتا ہوں، رومانیت نے وفور احساس، شوق، جذبے اور جوش کی افضلیت پر زور دیا۔ چونکہ اردو میں ان اصطلاحات کے معنی متعین و مروج نہیں ہیں، اس لیے اس میں ترمیم و اضافے کی گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح رومانوی تحریک سے ذرا پہلے
کے دور کو ایج آف انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، جسے ہم عہد بصیرت کہہ سکتے ہیں، لیکن اصطلاحات کی فرہنگوں میں اس کا ذکر نظر نہیں آتا۔ اس عہد کو اس کی صفت کے اعتبار سے ایج آف ریزننگ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اس کے لیے متعین اصطلاح ان فرہنگوں میں نہیں ملے گی جو بر صغیر میں تیار کی گئی ہیں۔ ہم اسے آسانی سے عہد معقولیت کا نام دے سکتے ہیں، جب اقلیت پہ زور دیا جانے لگا تھا۔ بعض اوقات معلوم اور عام استعمال کا لفظ بھی الجھن کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلاً انگریزی کے لفظ پیٹرن کو لیجیے۔ عام طور سے لغات میں ان کے معنی درج کیے گئے ہیں: نمونہ، طرز، تشکل، نقش وغیرہ۔ لیکن اگر اس انگریزی جملے کا ترجمہ کرنا ہو، بایو ڈائیورسٹی از اے ٹرم گیون ٹو دا ویرائٹی آف لائف آن ارتھ اینڈ نیچرل پیٹرن اٹ فارمس۔ میں پھر دہراتا ہوں، بایو ڈائیورسٹی از اے ٹرم given to the variety of life on earth and natural pattern it forms۔ تو اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ حیاتیاتی بوقلمونی سے مراد ہے کرۂ ارض پر موجود ذی حیات کے انواع و اقسام اور ان سے بننے والا نمونہ یا طرز یا تشکل یا نقش۔ اب آپ طے کریں کہ پیٹرن کے لیے یہاں نمونہ، طرز، تشکل، نقش میں سے کون سا لفظ استعمال کریں اور پھر ترجمہ کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم یہ لکھیں: حیاتیاتی بوقلمونی سے مراد ہے کرۂ ارض پر موجود ذی حیات کے انواع و اقسام اور ان سے بننے والا نقش و نگار۔ نقش و نگار یہاں تو مناسب ہے، لیکن ممکن ہے ہر جگہ مناسب نہ معلوم ہو، اس لیے اگر تشکل مسلسل استعمال سے اس معنی میں ڈھل جائے تو شاید بہتر ہوگا۔ اسی طرح جب پرکاش جاوڈیکر نے وزارت برائے فروغ انسانی کی ذمہ داری سنبھالی، اس وقت ملک میں نئی تعلیمی پالیسی 2016 کے ایک ابتدائی 43 صفحاتی مسودے پر بحث جاری تھی۔ اس مسودے میں تعلیم کے ضمن میں ایکسیسیبلٹی، ایکولیٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کہی گئی تھی۔ ظاہر ہے ان تینوں کے لیے اردو میں بالترتیب رسائی یعنی پہنچ، مساوات اور جواب دہی یعنی قابل مواخذہ ہونا کی اصطلاحات مروج ہیں۔ یہاں تک تو کسی مترجم یا اردو میں لکھنے والوں کو کوئی دقت نہیں ہوئی، مگر چند دنوں کے بعد پرکاش جاوڈیکر نے آئیڈیا ایکسچینج پروگرام میں، ستمبر 2016 کے ابتدا کی بات ہے، یہ کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی کے 5 ستون ہیں یا ہوں گے: ایکسیسیبلٹی، ایکویٹی، کوالٹی، اکاؤنٹیبلٹی اور افورڈیبلٹی۔ یعنی انہوں نے اس میں ایکویٹی اور افورڈیبلٹی کا اضافہ کر دیا۔ افورڈیبلٹی کے لیے اردو میں مروج اصطلاح موجود ہے، مگر ایکویٹی خاصا پیچیدہ لفظ ہے۔ اردو میں ایکولیٹی کے لیے مساوات عرصے سے مشتمل ہے اور سب جانتے ہیں، پھر یہ ایکویٹی سے کس؟ ایکولیٹی میں بھی مساوات یا برابری کا تصور موجود ہے، مگر اس میں یہ برابری عدل سے وابستہ ہے۔ یا مثلاً ایکویٹیبل کا مطلب ہوتا ہے افراد کے حقوق کے لحاظ سے برابر۔ اگر حقوق کا یہ لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو یہ برابری عادلانہ نہیں ہوگی، اس لیے اس کو ایکویٹیبل نہیں کہا جائے گا۔ یعنی ایکویٹیبل میں حق رسی کا تصور پنہا ہے۔ اسی لیے ایکویٹیبلی کے لیے لکھتے ہیں غیر جانبدارانہ طور پر یا منصفانہ طور پر۔ اس کو مساوی طور پر نہیں لکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حق رسی کے بغیر مساوات یا برابری بے معنی ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے جیسے ٹانگوں سے معذور کسی شخص کو صحت مند لوگوں کے ساتھ دوڑنے کے لیے کہا جائے، یا کسی بچے کو بڑوں کے ساتھ دوڑنے کے لیے کہا جائے، اور پھر یہ کہا جائے
کہ سب کو دوڑنے کا مساوی موقع دیا گیا ہے۔ یہ مساوات غیر عادلانہ ہے، اسی لیے ایکویٹیبل نہیں ہے۔ اب ذرا اسکرین پر موجود اس تصویر کو دیکھیے جو ان دنوں سوشل میڈیا میں گشت کر رہی ہے۔ جس نے بھی یہ تصویر بنائی ہے اس نے ایکولیٹی اور ایکویٹی کے تصور کو بہت مناسب طریقے سے واضح کیا ہے۔ تصویر کے پہلے حصے میں 3 الگ الگ قد کے لوگوں کو ایک سائز کا اسٹول فراہم کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ عادلانہ نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے چھوٹے قد کا آدمی اس پر کھڑے ہو کر بھی دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا ہے۔ طویل قد والے کو دیوار کے پار دیکھنے کے لیے کسی اسٹول کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اسے اسٹول فراہم کیا گیا ہے۔ یہ حق رسی سے خالی ہے، اس سے مساوات پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب اسی تصویر کے دوسرے حصے میں طویل قامت والے کو اسٹول کے بغیر کھڑا کیا گیا ہے اور سب سے چھوٹے قد والے کو سب سے اونچے اسٹول پر۔ اب تینوں دیوار کے پار دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو ایکویٹی کہا گیا ہے۔ حق رسی کے بغیر مساوات بے معنی ہے۔ کسی بھی فلاحی ریاست میں کمزور طبقات کے لیے خصوصی فلاحی اسکیمیں اسی لیے چلائی جاتی ہیں کہ وہ ترقی یافتہ لوگوں کے ساتھ آگے بڑھنے کے لائق ہو جائیں۔ آپ بھی اپنے گھر میں بیمار یا لاغر انسان کو زیادہ مقوی غذا دیتے ہیں اس لیے کہ اس کو اس کی ضرورت ہے، یعنی یہ اس کا حق ہے۔ حق رسی کا یہ عمل عادلانہ ہے۔ اب ایک اور تصویر کو دیکھیے جس میں انیکویلٹی یعنی نابرابری، ایکولیٹی یعنی برابری یا مساوات، ایکویٹی یعنی حق رسی اور جسٹس یعنی عدل کے تصور کو مختلف خانوں میں بڑی خوبی سے دکھایا گیا ہے۔ یہ بھی سوشل میڈیا میں گشت کر رہا ہے۔ یہ عمدہ کام کس نے کیا ہے اس کا نام واضح طور پر نظر نہیں آتا ہے۔ بہرحال جس نے بھی یہ تصویر بنائی ہے ہم اس کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اس تصویر میں سب سے اوپر کے خانے میں پھلدار درخت ایک بچے کی طرف جھکا ہوا ہے۔ ظاہر ہے پھل اسی کی طرف ٹپکے گا جدھر جھکا ہوا ہے۔ یہ انیکویلٹی یعنی نابرابری کی مثال ہے۔ اس کے نیچے دوسری تصویر میں دونوں بچوں کو ایک ہی اونچائی کا زینہ فراہم کیا گیا ہے۔ اس طرح ان کے ساتھ ایکولیٹی یعنی برابری کا برتاؤ کیا گیا ہے، مگر درخت ایک بچے کی طرف جھکا ہوا ہے۔ ظاہر ہے وہ بچہ فائدے میں ہے، پھل اس کی دسترس میں آ گیا ہے، مگر دوسرا بچہ اس سے محروم ہے۔ اب ذرا اس کے نیچے کی تیسرے خانے کو دیکھیے۔ یہاں جس بچے کی طرف درخت جھکا ہوا ہے اس کے مقابلے میں محروم بچے کو زیادہ بڑا زینہ دیا گیا ہے تاکہ اس کا ہاتھ بھی پھل تک پہنچ سکے۔ یہ اسی طرح کا عمل ہے جسے سماج میں کمزور طبقات کی الگ الگ مدد کی جاتی ہے تاکہ وہ سب کے ساتھ مل کر آگے بڑھ سکے۔ یہی چیز ایکویٹی یعنی حق رسی ہے۔ اس سے بھی آگے کی ایک اور منزل ہے جس کو سب سے نچلے خانے میں دکھایا گیا ہے، یعنی درخت کو ہی بلیوں کی مدد سے سیدھا کر دیا گیا ہے تاکہ دونوں بچے کی پھل تک رسائی یکساں ہو جائے۔ یہ جسٹس یعنی عدل ہے۔ اس معنی خیز تصویر میں کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی نارسا یا محروم کی الگ سے مدد کر کے پھل تک اس کی رسائی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، مگر صحیح معنوں میں عدل کا تقاضا تب پورا ہوگا جب اس وجہ کو ختم کر دیا جائے جس کی وجہ سے نابرابری پیدا ہوئی ہے۔ اسی لیے قانون میں اس کا مطلب ہوتا ہے حق رسی، عدل گستری اور اصول معادلت بھی۔ اسی کے مطابق ایکویٹی، جسٹس اینڈ گڈ کانشنس کے لیے پرانی عدالتی کارروائی میں حق رسی، انصاف اور نیکنیتی لکھا ہوا ملتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے صریح قانون کی غیر موجودگی میں عدالت کا حق کہ وہ انصاف اور نیکنیتی کی بنیاد پر فیصلہ دے۔
جہاں قانون میں ایکویٹی کے لیے حق رسی، عدل گستری اور اصول معادلت لکھا جاتا ہے، وہیں تجارت میں ایکویٹی کا مطلب ہے نسبت، جس سے مثلاً ایکویٹی شیئر بنا ہے، جس کا مطلب ہے نسبت حصص، یعنی برابر برابر حصہ یا حصے دار، جس میں ہر حصے کی قدر و قیمت برابر ہوگی۔ یہ نسبت نصف سے ہے، یعنی آدھا برابر۔ اس میں بھی انصاف یا عدل گستری کے تقاضے کو پورا کرنا ہوگا، تبھی ہر حصے کی قدر برابر ہوگی۔ اگر اس معنی کو ذہن میں رکھا جائے تو نئی تعلیمی پالیسی کے مذکورہ معاملے میں ایکولیٹی اور ایکویٹی کا فرق واضح ہوگا، مگر ہوا یہ کہ ان تصورات سے ناواقفیت کی وجہ سے اخبارات میں دونوں کے لیے مساوات لکھا جاتا رہا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان ایکولیٹی اور ان ایکویٹی اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایکولیٹی اور ایکویٹی دونوں کے لیے مساوات لکھنا کتنا گمراہ کن ہے۔ ان مثالوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ان علوم کو اپنی زبان میں منتقل کرنا چاہتے ہیں جو مغرب میں پیشہ ورانہ مرتبے کی حامل ہیں، تو ہمیں ترجمے کو بھی اس معیار تک لے جانا ہوگا جہاں وہ ان علوم کو اپنی زبان میں صحیح طور پر پیش کر سکیں۔ اسی لیے الفاظ و اصطلاحات کو اپنی زبان میں منتقل بھی کرنا ہوگا اور مستعمل الفاظ کے معنی بھی متعین کرنے ہوں گے۔